بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ابھی ہماری جو حدیث ہے جس بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں یہ وہی باب ہے، سود والا باب ہے۔ تو جس طرح کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قرآن، حدیث اور اجماع سے سود مطلقاً حرام ہے، اور اس کا گناہ اور اس کا وزر اتنا زیادہ ہے کہ سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا اور اس کے دونوں گواہ وہ سارے کے سارے ملعون ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ملعون کہا ہے۔ تو اب اس کے بعد مختلف روایات، احادیث ہم نے پڑھی ہیں جن میں سود کی ہر اعتبار سے ممانعت ہے، اور اس میں سود کی مختلف کیفیات کو بھی بیان کیا ہے۔ ان میں سے بطور خاص کچھ اجناس کا ذکر کیا گیا ہے اور کچھ پھلوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور بالخصوص دینار و درہم کا یا سونے اور چاندی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس میں ایک شرط رکھی گئی ہے کہ اگر ان کا تبادلہ کرنا ہے آپس میں تو اس میں یہ حکم ہے کہ سواء بسواء یدم بیدم، کہ یہ برابر برابر ہوں گے اور یہ نقد ہوں گے، ادھار تبدیل نہیں ہوں گے۔ کیونکہ اس کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جب دینار و درہم کو تبدیل کیا جاتا ہے، یا دیناروں کو درہم کو جو ہے وہ اپنی اپنی کرنسی کے اعتبار سے، یا سونے اور چاندی کو سونے کو سونے کے ساتھ اور چاندی کو چاندی کے ساتھ تبدیل کیا جاتا ہے، تو یدن بیدن کا مطلب یہی ہے کہ وہ نقدی ہو۔ وجہ یہ ہے کہ ہر لمحے بعد، ہر گھنٹے بعد، ہر منٹ بعد ان کا اتار چڑھاؤ رہتا ہے، یعنی یہ ایک وقت میں ایک اس کی قیمت ہوگی تو دوسرے وقت میں ہی اس کی تبدیل ہو جائے گی، اس کی قیمت بالکل تبدیل ہو جائے گی۔ اس لیے شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ نقدی ہی تبدیل ہو، تاکہ کل کو کوئی لڑائی نہ ہو کہ ہمارا جس وقت ہم نے دیے تھے تو اس وقت اس کی قیمت یہ تھی، اب یہ قیمت ہے۔ جیسا کہ عموماً جھگڑا ہو ہی جاتا ہے کہ انسان چونکہ حریص ہے اور وہ مال کے حوالے سے بھی حرص رکھتا ہے، اور بعض اوقات اگر اس کو نقصان ہو رہا ہو تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ڈھونڈ سکتا ہے۔ تو اس میں چونکہ نقصان کا اندیشہ ہے، جھگڑے کا اندیشہ ہے، اور دونوں میں سے تین چیزیں: ایک تو یہ کہ نقصان کا اندیشہ ہے دونوں فریقین کو نقصان کا اندیشہ ہے، دوسرا یہ کہ جھگڑے کا اندیشہ ہے، اور تیسرا یہ کہ اس کی ویلیو جو ہے اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے، تو اس بنیاد پر اس کی اصل جو قیمت ہے اس کو جب تبدیل کر دیا جائے تو اس میں بھی پھر اس کی جو اصل قیمت ہے وہ بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کی متقاضی ہیں کہ سوا ام بسوا ان یدن بیدن۔ تو اس بنیاد پر مختلف چیزیں آئیں۔ ہم نے اب جانوروں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بھی پڑھنا ہے کہ اس میں سود کی کیا کیفیتیں ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس کی دو اقسام تھیں، ایک ربا الفضل اور دوسرا ربا النسیہ۔ کہ پہلے میں یہ ہے کہ کسی چیز کی مقدار، وزن اور اس کے پیمائش کے اندر فرق ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ چیز وہی ہو لیکن ادھار ہو جائے، تو ان دونوں میں بھی ان دونوں میں حرمت ہے۔ اب جانوروں کے حوالے سے احادیث آ رہی ہیں، تو سیدنا سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کوئی اس کو پڑھے گا؟ وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
ريوع الحيوان بالحيوان نسيت، رواه الخمسة والصحاح الترمذي وابن جی میں اس کو پڑھتا ہوں. وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارودي. سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ان بیع الحیوان بالحیوان نسیتاً، جانور کو جانور کے بدلے اگر ہم خرید و فروخت کی جائے یا تبدیل کیا جائے تو ادھار کرنے میں منع فرمایا. رواہ الخمسہ وصححہ الترمذی و ابن جارود. نسیہ سے مراد ادھار ہے. ٹھیک ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حیوان کے بدلے حیوان کی ادھار بے جائز نہیں، لیکن آئندہ حدیث نمبر 835 اس کی مخالف ہے. یہی وجہ کہ جمہور علماء نے حیوان حیوان کے بدلے بے ادھار اور کمی بیشی کے ساتھ مطلق طور پر جائز قرار دی ہے. انہوں نے ان حدیث سے بھی استدلال کیا ہے کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 غلاموں کے عوض ایک غلام خریدا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو دہیہ کلبی سے 7 غلاموں کے عوض خریدا. امام مالک نے جنس مختلف ہونے کی شرط لگائی ہے، اور احناف اور امام احمد نے کہا ہے کہ ادھار کے ساتھ یہ بیع کرنا مطلق طور پر ممنوع ہے. جمہور کا موقف ہی راجح معلوم ہوتا ہے. یہاں پہ نا 3 مسائل پیش ہوئے ہیں. پہلے ہم یہ چیز پڑھ چکے ہیں کہ اصناف میں 6 اجناس جو تھیں، 6 اجناس کے اوپر باقاعدہ طور پر حدیث تھی، جس میں گندم تھی، شعیر تھی، اور اسی طرح کھجوریں تھیں، اور دیگر چیزوں میں سونا اور چاندی کی بات بھی ہے، اور اسی طرح ایک اور چیز. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر ان کے نام لے کے منع فرمایا تھا کہ یہ کام جو ہے وہ نہیں کرنا. تو بعض علماء نے یہ کہا تھا کہ صرف انہی کو ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہی ممنوع اور حرام ہے، باقی میں جائز ہے. ٹھیک ہے. اس میں بھی علماء نے اختلاف کیا تھا. تو وجوہات تو ہوتی ہیں، ظاہر ہے ہر علاقے کا اپنا اپنا انداز بھی ہوتا ہے، بعض اوقات عرف بھی ہوتا ہے، اور معروف چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو بہرحال اس روایت کے اندر جیسا کہ ہمارے سامنے آیا ہے کہ ادھار جانور کے بدلے حیوان کو خریدنا یا بیچنا، یہ دونوں چیزیں ممنوع ہیں. اب آگے جو روایت آتی ہے وہ اس کی بھی بات ہم کریں گے، لیکن جو شرح ہم نے پڑھی اس میں پتہ کیا ہے، اس میں 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں یہاں پہ، ان کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. جمہور کے نزدیک حیوانوں کے بدلے میں بے ادھار یا کمی بیشی وہ جائز ہے. یعنی اگر ایک بھینس ہے تو اس کے بدلے 2 بھینسیں، اور اسی طرح اس میں اس کی ریزن یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ جانور جو ہوتے ہیں ان کی کیفیت بہت زیادہ تبدیل شدہ ہوتی ہے. اب جو گندم ہے، گندم کا دانہ تھوڑا بہت 19-20 فرق ہوگا، وہ فرق تو ہوگا، لیکن اس کے بدلے میں وزن ظاہر ہے ایک ہے. تو جب وزن ایک آ گیا تو گندم کا دانہ بڑا چھوٹا ہونے میں، تو اس میں ظاہر بات ہے کہ اختلاف کرنا یہ ممنوع ہو گیا تاکہ کوئی نقصان نہ ہو. لیکن جو جانور ہوتا ہے، جانور کے اندر نسلی اعتبار سے بھی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اگرچہ جنس میں بھی اختلاف ہو. جنس میں اختلاف نہ بھی ہو تب بھی اس کی دیگر کئی ایسی چیزوں میں فرق آ جاتا ہے، جس کی بنیاد پر جانور کے جو اس کے اندر کئی اچھے ہوتے ہیں، کئی برے ہوتے ہیں، کئی دودھ کم والے ہوتے ہیں، کئی زیادہ ہوتے ہیں. تو چونکہ مطلوب جو ہے وہ صرف گوشت نہیں ہے یا وزن نہیں ہے، بلکہ اس سے اس کا دودھ مطلوب ہے، جو کہ ابھی ویسے بھی اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے. اس بنیاد پر جانوروں کے حوالے سے اختلاف ہے. دوسری بات، اگر وہ دودھ کے علاوہ دیکھا جائے تو وہ ان کے بچوں کی بات ہوتی ہے. تو اگر مثلا بکریاں لے لی جائیں، بکریوں کا تبادلہ جو ہے تو اس میں بھی فرق آ جاتا ہے. کچھ بکریاں جو ہیں وہ ایک بکری جنتی ہے، کچھ جو ہیں وہ زیادہ 4 4 5 5 بھی ان کے بچے ہوتے ہیں. تو اس میں اس لیے اس مناسبت سے بہت زیادہ فرق ہے. ان کی نسل کے اندر فرق ہوتا ہے. نام تو بکری ہی ہوگا، لیکن
जिन्स बेशक बकरी ही है, लेकिन उनकी नस्ल में फर्क होगा, तो चूंकि नस्ल में फर्क होगा तो इस बुनियाद पर। इसी तरह जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे गुलामों के हवाले से, उसमें जाहिर है कि एक मुअल्लिम है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, या नौजवान है, और दूसरा जो है वो तो मतलूब क्या है? काम। यहाँ पे मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये नहीं है कि एक जिस तरह आम चीज है वो है, बल्कि उसके अंदर फर्क ये है कि उनको किस अंदाज से हम तब्दील कर सकते हैं। कि एक तो बहुत ही अच्छा गुलाम है, उसके बदले में एक बिल्कुल मामूली सा गुलाम है, या एक बूढ़ा है और एक नौजवान है। तो असल मतलब क्या है? गुलाम का जिस्म मतलब नहीं है, ना उसको इस्तेमाल करना मकसूद है, बल्कि मतलब क्या है? उससे जो काम किया जाएगा, लिया जाएगा, उसके अंदर जो एबिलिटीज हैं, वो एजुकेटेड है, वो किसी फन में माहिर है, तो वो तमाम चीजें जो हैं, उनको मलहूज रखा जाना होता है। तो इसलिए उसके अंदर भी तब्दीली करना इस बिना पर जायज है। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे इमाम मालिक ने फिर उसमें ये कहा कि जिन्स मुख्तलिफ होने की शर्त लगाई है। मतलब क्या? कि अगर गुलामों की तब्दीली है, तबादला है, या जानवरों के अंदर, तो अगर कोई भैंस देकर जो है वो दूसरी तरफ गाय ले रहा है, तो दो गाय ले रहा है, एक भैंस दे रहा है, तो कोई हर्ज नहीं। इसी तरह उनका मौकफ ये भी है कि अगर एक तरफ जो है वो मसलन एक गुलाम है, तो दूसरी तरफ लौंडियां हैं, तो उसमें भी जाहिर बात है कि फर्क है। तो इस एतबार से ये सही है। इसी तरह अहनाफ और इमाम अहमद ने कहा है कि उधार के साथ ये बैग करना मुतलक तौर पर ममनू है। उनका मौकफ ये है कि अगर आपने तबादला करना ही है, तो फिर सामने सामने करें, ताकि पता चले कि ये इसमें ये फर्क है और ये ऐब है, ताकि कोई इख्तलाफ ही ना हो। तो इस बुनियाद पर जमहूर का मौकफ कहा जाता है कि राजे है। तो इसका मतलब ये है कि जब उसकी जिन्स को देखा जाएगा, तो जिन्स के तबादले में जिन्स को ही मलहूज रखा जाएगा, और उसमें तब्दीली, यानी अदद की तब्दीली वगैरह जो है वो ममनू है। लेकिन जब उसकी नस्ल में और उससे आगे जो फवायद हैं उनको देखा जाएगा, तो उसमें फर्क जैसे होगा, उसमें उसकी वजह से उसको जायज करार दिया जाएगा। जी, अगली रिवायत पढ़े। وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم جهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود من رواية نافع عنه وفي إسناده مقال، ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات وصححه ابن القطان۔ جی، اچھا، اس میں ذرا مختلف ہے یہ حدیث کا جو معنی مطلوب اور مقصود ہے وہ ذرا مختلف ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اذا تبایعتم بالعینتی، اذا تبایعتم بالعینتی، جب تم بیعینہ کرنے لگو گے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور اونٹ اور گاؤں گائے کی یا بیل کی دموں کو پکڑنا شروع ہو جاؤ گے، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور کھیتی باڑی کے اوپر جو ہے وہ خوشی محسوس کرو گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور جہاد کو چھوڑ دو گے، صلی اللہ علیکم ذلم، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت جو ہے وہ مسلط کر دے گا، لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم، یہ اس وقت تک ذلت دور نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس نہ لوٹ آؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیعینہ جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ بیعینہ یہ ہے کہ آدمی کوئی چیز مقررہ قیمت پر معین وقت تک کے لیے فروخت کرے، جب یہ معین میعاد پوری ہو جائے تو خریدار سے وہی چیز کم قیمت پر خرید لے کہ زائد رقم اس کے ذمہ باقی رہ جائے۔ اس کا نام عینہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ فروخت کرنا چیز بعینی ہی وہی ہے اور اسی حالت میں حاصل ہو جاتی ہے، اور اصل مال خریدار سے لوٹ کر فروخت کنندہ کے پاس پھر پہنچ جاتا ہے، لوٹ کر فروخت کنندہ کے پاس پھر پہنچ جاتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ایک چیز انسان بیچتا ہے، جب وہ چیز بیچی ہے تو وہ ادھار میں بیچی ہے،
اب یہ ہے کہ کچھ پیسے اس نے دیے ہیں اور کچھ باقی ہیں، تو جب وہ کچھ پیسے باقی ہی ہیں ابھی، لیکن جو جس نے چیز خریدی تھی وہ واپس کر دے جس سے اس نے پہلے چیز خریدی تھی، تاکہ جو خریدار تھا یعنی اس کا جو اصل قیمت والا ہے، لیکن اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ اصل قیمت سے کم پہ خریدے، تو یہ ایک ہیلا ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے ہاں یہ مروج بعض لوگ اس طرح یہ کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کو ایک اماؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ مارکیٹ سے گاڑی خریدتے ہیں، موٹر سائیکل خریدتے ہیں، یا فریج ہی خرید لیتے ہیں جتنی جتنی ان کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ سود پہ یا قسطوں پہ کوئی چیز پرچیز کر لیتے ہیں۔ اب وہ قسطوں کے اوپر چیز پرچیز کرنے کے بعد اس کو اسی شخص کو ہی واپس جو ہے وہ بیچ بھی دیتے ہیں، یا کسی اور شخص کو وہ چیز بیچ دی جاتی ہے۔ اب ہوا کیا ہے کہ جس کو بیچی ہے وہ کم قیمت پر بیچی ہے، لیکن جس سے خریدی ہے چونکہ قسطوں پر خریدی ہے اس لیے زیادہ قیمت پر خریدی ہے۔ جب وہ زیادہ قیمت پر چیز لے کر کم قیمت پر بیچے گا تو اس کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اصل میں وہ چیز مطلوب نہیں ہے، وجہ پیسے مطلوب ہیں جو اس کی ضرورت ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کے پاس ادھار پکڑنے کی نوبت نہیں آتی اس انداز سے کہ کوئی ادھار نہیں دیتا، بلکہ قسطوں پر اس نے وہی اماؤنٹ جو ہے وہ واپس کرنی ہوتی ہے جس سے اس نے چیز خریدی ہوتی ہے، لیکن تھوڑی تھوڑی کر کے اماؤنٹ بڑھتی رہتی ہے، اور اینڈ پہ جو اصل قیمت ہے اس سے بھی زیادہ وہ پے کرتا ہے۔ تو لیکن اس کے پاس جو اصل پیسے ہیں وہ تھوڑے بہت آ جاتے ہیں۔ یہ جو دور حاضر میں بعض لوگوں نے طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، یہ بھی ممنوع اور حرام ہے۔ یہ اسی قسم میں سے ایک انداز ہے کہ جب اسی طرح اس کے برعکس یہ ہے کہ چیز بیچنے والا بیچ دیتا ہے، بعد میں کم قیمت میں وہی چیز اس سے خرید لیتا ہے، اور وہ پیسے جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے کر کے دیتا رہتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ممنوع اور حرام ہے۔ اسلام نے اس کو اس بنیاد پر حرام کیا کہ جو اصل مقصود تھا نا، وہ مقصود در حقیقت وہ چیز نہیں تھی بلکہ وہ روپے پیسے اور مال تھا۔ تو ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ روپے کے عوض میں روپے آپ لے رہے ہیں، اور زیادہ پیسے روپے دے رہے ہیں، اور کم پیسے لے رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ادھار بھی ہے۔ تو سود کس طرح ہوتا ہے؟ اس میں دونوں قسمیں آ گئی سود کی، کہ ادھار جنس ایک ہے، ادھار، لیکن وہ بھی ادھار کر کے لی، اور اصل یہ ہے کہ پیسے جو اصل ہیں وہ بھی زیادہ دینے ہیں، تو اس میں ربا الفضل بھی آ گیا اور ربا النسیہ بھی آ گیا، جبکہ یہ دونوں حرام ہیں۔ اور کیا کیا ہے انہوں نے؟ ہیلا کیا ہے، ہیلا کر کے اپنے مقصد کو پورا کیا، جبکہ اس چیز میں دونوں چیزیں ہی موجود ہیں جو کہ ممنوع اور حرام ہے، جو کہ ربا کی اقسام ہے، اس لیے ان دونوں چیزوں میں دونوں اعتبار سے یہ ممنوع اور حرام ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہاں جی، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بے اینا جائز نہیں۔ امام احمد، امام مالک اور امام ابو حنیفہ اس کے قائل ہیں، جبکہ شافعیہ اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ راجح موقف امام احمد وغیرہ کا ہی ہے، چونکہ اس بے میں سود کو جائز کرنے کا ہیلا کیا جاتا ہے، اس لیے یہ ناجائز ہے۔ امام ابن قیم نے بھی اس بے کی حرمت کو دلائل کے ساتھ آشکار کیا ہے۔ علاوہ ازیں اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیاوی معاملات میں مشغولیت اور جہاد فی سبیل اللہ ترک کر دینا باعث ذلت اور رسوائی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب تک مسلمانوں نے کفار کے خلاف علم جہاد بلند کیے رکھا وہ باعزت رہے، اور جب اسے چھوڑ دیا تو زوال و ذلت ان کا مقدر بن گیا، اور اس کی واضح مثال عصر حاضر میں مسلمانان عالم کی حالت زار ہے۔ وعن ابن أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم من شفع للأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبل فقبلها فقبلها فقد آتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناد مقال.
अल्लाह अकबर। थोड़ी सी इसको मैं दोबारा पढ़ता हूँ, चंद अगलात हैं। वान अबी उमामता रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम क़ाल मन शफ़अ लिअख़ीहि शफ़ाअतन फ़अहदा लहु हदियतन फ़क़बिलहा फ़क़द अता बाबन अज़ीमन मिन अबवाबिर रिबा। रवाहु अहमद व अबू दाऊद व फ़ी इस्नादिही मक़ालुन। सईदना अबू उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से बयान फरमाते हैं, मन शफा अली अखीही, जिस शख्स ने अपनी किसी भाई की शफाअत की, शफाअतन शफाअत करना, फअहदा लहू हदीयतन, तो जिसके लिए शिफाअत की है या जिसके लिए सिफारिश की है, उस उसने उस शख्स को कोई हदिया दिया और वो हदिया उसने कबूल कर लिया, तो गोया के फकद आता बाबन अजीमम मिन अबवाबिर रिबा, गोया के वो सूद के दरवाजों में से एक बड़े दरवाजे पर पहुंच गया। ठीक है। मकसद ये है कि जब हम किसी की सिफारिश करते हैं तो सिफारिश के बदले में कोई भी गिफ्ट या कोई भी ऐसी चीज लेना वो ममनू और हराम है, और वो किसी सूरत में भी जायज नहीं है। क्योंकि अगर वो सिफारिश वगैरह ना करता तो उसका काम ना होता। अब चूंकि उसने हदिया दिया है तो वो सिफारिश भी की गई है, तो ये बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। हाँ जी। इस हदीस में सिफारिश के बदले में मिलने वाले तोहफे को सूद कहा गया है। इसका सबब अहले इल्म ने ये बयान किया है कि जैसे सूद बिला मुआवजा हासिल होने वाले माल का नाम है, इसी तरह ये तोहफा भी सिफारिश के बदले बिला मुआवजा हासिल किया है, इसलिए ये भी सूद की तरह हराम है। जी, आगे पढ़ें। وعن عبد الله وعن عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي والصحاحي. वान अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न al-आस, जब अमर इस वजह से पढ़ा जाएगा, जब एन मीम रा के बाद वाव आएगी तो उसको अमर पढ़ेंगे, और वाव नहीं आएगी तो उमर पढ़ेंगे। ठीक है। वान अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न al-आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाला, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, वो बयान करते हैं, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने लानत फरमाई अर्राशी वल मुर्तशी, रिश्वत देने वाले पर और लेने वाले पर। रवाहु अबू दाऊद व तिरमिजी व सहाहू, इसे अबू दाऊद और तिरमिजी ने रिवायत किया है और इसे सही कहा है। अर्राशी रिश्वत देने वाला, वल मुर्तशी रिश्वत लेने वाला। हाँ जी, रिश्वत से मुराद बातल तरीके से कोई चीज हासिल करने के लिए माल खर्च करना है। इस सूरत में रिश्वत देना और लेना दोनों हराम काम है। लेकिन अहले इल्म का कहना है कि अगर इंसान अपने ऊपर होने वाले जुल्म को हटाने और अपना हक हासिल करने के लिए माल खर्च करे तो फिर देने वाले के हक में ये रिश्वत नहीं, बल्कि लेने के हक में ये रिश्वत होगी। तो ये थोड़ा सा ना बड़ा मुहतात होके इसको समझना है। इस हदीस से ये मालूम होता है कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला मलऊन है। ये भी मालूम हुआ कि रिश्वत देना और लेना कबीरा गुनाह है, क्योंकि लानत सिर्फ इसी किसी कबीरा गुनाह पर ही होती है। शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने फरमाया कि इस बात पर उलमा का इजमा है कि हुक्मरान के लिए रिश्वत कबूल करना जायज़ नहीं, खा वो हक के मुताबिक फैसला करे या बातिल के हक में। और अगर उसने रिश्वत या हदिया कबूल कर लिया जिसका कबूल करना उस पर हराम था, तो उस पर उसे वापस लौटाना वाजिब है। तो मकसद ये है, दौर हाजिर में ये सबसे बड़ा मसला है इस वक्त, जितने भी करप्शन वाले केसेस हैं उनमें यही है कि वो बज़ाहिर बराह रास्त जो है वो कोई भी माल को नहीं हथियाता, बल्कि उसका तरीका यही होता है कि जब वो कोई काम करना चाह रहा होता है तो जब तक उसकी मुट्ठी गर्म नहीं की जाती वो काम नहीं करता। ये हराम है, ये मुतलकतन हराम है। अब होता ये है कि बाज़ औक़ात इंसान अगर रिश्वत ना दे तो फिर उस वो बिल्कुल भी उसके हुकूक जो हैं वो सलब हो जाते हैं। यानी मिसाल के तौर पर आप एक बंदा जो है वो अगर जॉब कर रहा है और वो रिटायर्ड हुआ है, तो रिटायर होने के बाद पेंशन उसको मिलनी है। अब ये उसका हक है।
गवर्नमेंट ने उसके साथ ये मुआहदा किया था कि उसको हक देगी और वो पेंशन देगी, लेकिन हुआ ये कि अब जो दरमियान वाले ऑफिसर्स हैं वो उस मामले को पेंडिंग में, इल्तिवा में रख रहे हैं, और वो मजबूर होकर धक्के खा रहा है। और चूंकि वो रिटायर्ड हो चुका है, इसलिए अब वो उस सिस्टम के अंदर है भी नहीं, बाहर हो चुका है। दूसरा ये भी कि अब वो काम चूंकि कर नहीं रहा, इसलिए उसके उसकी जो उसके ऊपर तनख्वाह वगैरह थी वो भी खत्म होगी। अब वो धक्के खा रहा है, मुसलसल आना जाना उसका लगा हुआ है। और दूसरी तरफ वो मजबूर कर रहे हैं कि आप जब तक ये हमें रिश्वत नहीं दोगे तो हम तुम्हें। तो ऐसी सूरत हाल में बाज़ उलमा ने मुतलकन इजाजत दी है कि जब मजबूर हो जाए इंसान, जब इंसान मजबूर हो जाए तो ऐसी सूरत में जो है वो उसके लिए किसी हद तक फिर भी अल्लाह से डरते हुए ये काम कर ले, तो उसमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसको माफ कर देंगे। ये वैसी ही सूरत है कि जब एक फमन इस्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन, कि जब एक आदमी को इस मुस्तर कर दिया जाए, इस्तरारी हालत में वो पहुंच जाए, लेकिन वो हद से तजावज करने वाला ना हो, और अल्लाह के राह में सरकशी, यानी एक तो अहकाम इलाही से बगावत भी ना करने वाला हो, और दूसरा हद से तजावज करते हुए सरकशी भी करने वाला ना हो। तो उस सूरत में इंसान जो है वो, अगर कोई थोड़ा बहुत गलती इस हवाले से कर लेता है तो अल्लाह ताला उसको माफ कर देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।